اس سے بڑھ کے کوئی نیک عمل نہیں کہ آپ اکٹھا ہو کے کربلا والے کو یاد کریں. اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں, اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, آپ اسے یاد کریں. جس گھر میں, جس مکان میں مجلس ہوتی ہے اس میں معصومین کا وجود ہوتا ہے. آپ کو دعائیں دیتی. جناب سیدہ کو رسالت مآب نے جب واقعہ کربلا سنایا, جب حسین پیدا ہوئے تھے تو سارا سن کے واقعہ یہ نہیں پوچھا میرے بیٹے کو دفن کون کرے گا, کفن کون دے گا, نہ بالکل نہیں. یہ پوچھا میرے بیٹے کو روئے گا. ماں کی فطرت کے مطابق رسالت مآب نے وعدہ کیا تھا بیٹی قوم ایسی پیدا ہوگی کہ اپنے مرنے والوں کو بھول جائے گی, تیرے بیٹے کو قیامت تک روتی رہے گی. تو سیاد نے فرمایا میں ان کی احسان مند ہوں, میں ان کے لیے دعا کروں گی, میں ان کی محفل میں شریک ہوں گی. جناب سیدہ آپ کو دعا کرتی ہے, وہ آپ کی احسان ہے. خدا باری مجلس, سامعین, شرکا سب کو دامن جناب سیدہ میں جگہ دے, سلامت رکھے, خوش رکھے. مجھے سے آپ کی ہوں حق محمد والے اللہم صلی علی محمد. صاحبان, مجھے تقریباً کہتا ہوں, پچھلی بات نہیں, 45 سال ہو گئے اس درگاہ میں پڑھتے. اس درگاہ شاہدردیز میں پڑھتے ہوئے مجھے 45 سال ہو گئے. اتنے سال کی عمر نہیں ان ذاکروں کی جتنے مجھے سال یہاں پڑھتے ہوئے ہو گئے. بلا مبالغہ میں نے یہاں ہزاروں مجلسیں پڑھی, مجھے یاد بھی نہیں کتنی پڑھی, کیا کیا پڑھا مجھے یہ بھی یاد. اب وہ سب باتیں خواب و خیال ہو گئی, میں بھول گیا کیا کیا پڑھا. جب شروع میں یہاں پڑھتا تھا یہ بزرگ نہیں ہوتے تھے, ویسے ہی میری آواز پہنچتی تھی. اب یہ مصیبت چمٹ گئی مجھے, اور 1 2 نہیں پورے 3 چمٹ گئے. سے خدا محفوظ اب اگر میری آواز آپ تک نہ پہنچے تو اس میں میرا قصور نہیں, ان تینوں کا قصور ہے جو میرے ساتھ ہے. میں آج تعمیل حکم کرتے ہوئے خاندان گردیز کے نوجوانوں کی چند منٹ کے لیے آپ کو تکلیف دینے آ گیا ہوں. اب میری صحت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب میرے بس کی بات نہیں مجلس پڑھنا, بس ویسے اب میرے بس پہ. یہ دنیا کی پرانی عادت ہے, ایک بوڑھے آدمی کو سفید داڑھی کو پکڑ کے ممبر پہ بٹھا دینا, یہ ایک کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت نو اگر میں ٹھیک بات کہوں تو سن لینا, غلط بات کہوں تو معاف کر دینا. اور کیا میں کہوں, بزرگان محترم, یہ مضمون میں نے کبھی درگاہ شاہدردیز میں پڑھا تھا. بڑا لمبا اور وسیع مضمون ہے, کئی دن میں ختم ہوتا ہے. اس کے بیچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس وقت آپ کو سناتا ہوں. ماشاءاللہ. محترم سامعین, انسان کو اللہ نے
آواز پہنچتی ہے؟ پہنچ رہی؟ ٹھیک. جو حضرات دور بیٹھے ہیں وہ تو مجھے نظر بھی نہیں آتے، اللہ جانے ان تک آواز پہنچتی ہے یا نہیں. خیر ان کا اللہ مالک ہے. پاس بیٹھنے والے اگر سمجھ لیں تو سب سمجھ لیتے ہیں. خدا کرے آپ سنیے اچھی طرح، باقی اللہ مالک ہے. تو بزرگان محترم، اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ خود اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ اگر انسان گننا چاہے، جو پلک جھپکتی ہے وہ ایک نعمت، جو سانس آتا ہے نعمت، جو اندر جاتا ہے نعمت. اب کسی میں ہمت ہے کہ سانس گنے کتنے آئے، پلک گنے کتنی جھپکی، گن نہیں سکتا. اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کی گنتی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، گنتی نہیں ہو سکتی. اور ادھر مولوی صاحبان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نعمتوں کا حساب لے گا. ڈر لگتا ہے بڑا، توبہ توبہ توبہ، کیا بنے گا جب نعمتوں کا حساب لے گا. میں نے جو سوچا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اگر اللہ نے بلایا نعمتوں کا حساب لینے کے لیے تو میں کہوں گا جناب کس چیز کا حساب؟ کہ نعمتوں کا. کہ نعمتوں کو تو ہم گن ہی نہیں سکے، اور جہاں گنتی نہ ہو وہاں حساب کیسا؟ آج تک دنیا میں کوئی بے گنتی کا حساب نہیں بنا. جہاں گنتی ہی نہ ہو سکے وہاں حساب کیسا؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ، کوئی حساب نہیں. تو ایک بات بتاؤ، نعمتوں کا حساب نہیں لیتا، یہ بتاؤ نماز پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. صبح کو اٹھے تھے کہ قبلہ؟ سچی بات یہ ہے کہ نیند ہو جائے. گرم بستر تھا، صبح کا وقت تھا، نیند آئی. بڑے غصے سے کہے گا اللہ کیوں نہیں اٹھے؟ کہ جناب آپ کبھی سوئیں تو پتا چلے نیند کیا. اب وہ تو کبھی سویا ہی نہیں، کہہ رہا دفعہ کرو. ظہر اثر بھی پڑھا تھا کہ قبلہ بال بچوں کے لیے روزی کما رہا تھا دکان پہ اور کہیں اور کہیں. اس وقت مجھے کہاں فرصت تھی؟ کیوں نہیں فرصت تھی کہ آپ کے بال بچے ہوں تو پتا چلے. مغرب یہ تھکا ہوا گھر آیا تھا، اس لیے کیوں تھک گئے تھے کہ آپ کبھی تھکیں تو پتا چلے. عشاء کے نیند آ گئی تھی. ایسا جواب ہے میرے پاس ہر بات کا. اگر اللہ سامنے آ گیا، خدا کرے اللہ خود سامنے آ جائے، ایسا جواب ہے ہر بات کا کہ لطف آ جائے گا اللہ کو. وہ بھی ہنس کے کہے گا دفعہ کرو اسے، جاؤ میاں اپنے گھر چلا جاؤ. مگر اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ نہ یہاں سامنے آیا نہ وہاں سامنے آئے. جنہیں یہاں سامنے کیا تھا انہیں وہاں سامنے کر دے گا. ان کے سامنے یہ بات نہیں چلے گی کہ نیند کیوں آئی تھی، روزی کیوں کمائی تھی. میرے محترم بھائیوں، جو بندوں کی حجتوں کا اللہ کی طرف سے جواب دے دیں انہیں کو حجت اللہ کہتے ہیں. بزرگان محترم، محمد وآل محمد سلام. آپ ادھر دیکھیں، اسے چھوڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے.
تو محترم بزرگوں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی، ان کو ہم گن نہیں سکتے، ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ اگر میں اس وقت نعمتوں کا کوئی ذکر کرنا شروع کروں تو یہ ذکر ختم نہیں ہوتا، اتنی نعمتیں ہیں۔ بتاؤ بھائیو، مختصر سی بات کرتا ہوں، آنکھیں نعمت ہیں یا نہیں؟ بولو، آنکھیں نعمت ہیں؟ بولو بھائی، ہیں؟ اللہ نے اس نعمت کی یہ قدر کی ہے، یہ انتظام کیا ہے کہ نور بنایا، نور کے سامنے 7 پردے، جس کو ڈھیلا کہتے ہیں اب، یہ 7 پردے، سامنے پلکیں، پلکوں میں بال اس لیے لگا دیے کہ جب انسان دیکھنا چاہے یہ برش آئینے کو صاف کر دے، دیکھنے میں دقت نہیں، اور اگر ذرا سا تنکا بھی کوئی آنکھ میں آ جائے تو فوراً پانی بہا کے اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک آنکھ میں 7 پردے، تاکہ 14 کا عدد آنکھوں میں رہے، پھر 2 آنکھیں بنا، اگر بڑی سی ایک بنا دیتا جہاں بیچ میں ہوتی تو کیا حرج تھا بھائی؟ جسے ریلوے انجن کے سامنے روشنی لگی ہوئی ہوتی ہے، ایسی ایک ہوتی بیچ میں بڑی سی، تو کیا حرج تھا؟ 2 بناؤ، اگر ایک جاتی رہے کسی حادثے سے تو دوسری سے دیکھ لے، اگر ایک ہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ جاتی رہتی تو بیکار ہو جاتی۔ یا اللہ کیا بات تھی، آنکھ جاتی رہے، جانے دیں، ہم اپنی ناک سے دیکھ لیں گے کہ بھائی ناک سے دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ ناک ساری عمر گزر گئی اس ناک کی، آنکھ کی صحبت میں رہتے رہتے اگر آنکھ کی جگہ نہیں آتی، جو آنکھ میں نور تھا، نور کی جگہ نور ہی آ سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری۔ زبان نعمت، اگر زبان کی نعمت نہ ہوتی تو مجھے یہاں کس نے بٹھانا تھا؟ زبان نعمت۔ پھر زبان کو اللہ نے لال رنگ کا بنایا، اس لال رنگ والی کو مکان کے اندر رکھا، سامنے دانتوں کا کٹہرا لگایا، ہونٹوں کا پھاٹک لگایا، اور کہا دیکھو یہ ملکہ ہے زبان، یہ گھر کے اندر رہے تو ٹھیک ہے ملکہ، اس لیے میں نے انتظام کیا ہے، اگر یہ بیجا گھر سے نکل آئے گی تو تباہی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، مصیبت ہو جائے گی۔ یہ لال رنگ والی گھر میں ہی رہے تو ٹھیک ہے، باہر نہیں نکل کے آئے گی۔ انسان جب صبح کو سوتا اٹھتا ہے تو انسان کا سر زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ دیکھنا تو کہہ کے اندر چلی جائے گی، میری شامت آئے گی، خیال رکھنا۔ زبان کی نعمت ہے، غرض مختصر یہ کہ اتنی نعمتیں ہیں اس کی، یہ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لا تعداد نعمتیں۔ مگر بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، بچوں، یاد رکھو سب سے بڑی نعمت اللہ کی زندگی نہیں، دولت نہیں، حکومت نہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت اطمینان۔ اگر کسی کو اطمینان حاصل ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ دولت ہو اطمینان نہ ہو، دولت وبال جان ہو جاتی، حکومت ہو اطمینان نہ ہو، حکومت مصیبت ہو جاتی، بڑی اچھی صحت ہو، پہلوان ہو، اطمینان نہ ہو، صحت مصیبت ہو جاتی۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت اطمینان ہے۔ بتاؤ بھائی، اگر مجلس سننی ہے تو میں سننے سے کام نہیں چلے گا، اطمینان سے سنو تو لطف آئے گا، نعمت اطمینان۔ پڑھنے والا اطمینان سے پڑھے تو لطف آئے گا،
جب تک نعمت اطمینان حاصل نہ ہو کوئی نعمت نہیں. اور اطمینان کی نعمت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دل میں اطمینان پیدا ہو. اور کوئی ذریعہ اطمینان کا نہیں، اللہ کی یاد سے اطمینان پیدا ہو. سن رہے ہو بھائی میری بات کو؟ سن رہے ہو؟ پتہ نہیں سن رہے. اللہ کی یاد سے اطمینان پیدا ہو. قرآنوں میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. ہماری صاحبان یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان پیدا ہوتا ہے. میری ساری عمر گزر گئی اس مسئلے میں مولوی صاحبان سے جھگڑا کرتے ہوئے. یہ غلط ترجمہ ہے. یاد کرنا غلط ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا اسے یاد کرو. یاد کرو میں کیا لطف ہے؟ صبح کو اٹھے گیا یا اللہ اور بس ختم. یہ یاد کرو تو ہو گیا. سال بھر میں عید کی نماز پڑھ لی، یاد کرو تو ہو گیا. یاد کرو نہیں چاہتا اللہ، بلکہ اللہ چاہتا ہے یاد کرو نہیں، اللہ کو یاد رکھو. اب تم خود بتاؤ یاد رکھو اور یاد کرو میں فرق ہے کہ نہیں؟ یاد کرو نہیں، اللہ کو یاد رکھو. سمجھے؟ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، ورنہ پھر یاد رکھو. سمجھے؟ اللہ کو یاد رکھو ورنہ پھر اللہ کو یاد رکھو. ہر وقت یاد رکھو، ہر حالت میں یاد رکھو. گھر میں یاد رکھو، بازار میں یاد رکھو، دکان پہ یاد رکھو، دفتر میں یاد رکھو، کچہری میں یاد رکھو. جس حالت میں ہو اسے یاد رکھو. اللہ کو یاد رکھو. سمجھے نا صاحب؟ جب کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ، آ گیا نا اللہ. اور جب کام خیریت سے ختم ہو جائے تو کہو الحمدللہ، آ گیا نا اللہ. ٹھیک ہے؟ جب کوئی شے پسند آئے تو کہو ماشاء اللہ، آ گیا نا اللہ. جب کسی کو داد دو تو کہو سبحان اللہ، آ گیا نا اللہ. کسی کو بدلہ دو تو کہو جزاک اللہ، آ گیا نا اللہ. گرنے لگو تو کہو حسبی اللہ، آ گیا نا اللہ. لڑنے لگو تو کہو نصر من اللہ، آ گیا نا اللہ. اب کہاں تک تمہیں گناؤں؟ مرنے لگو تو کہو انا للہ، آ گیا نا اللہ. ہر جگہ اللہ، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھو، اس سے اطمینان پیدا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کو یاد رکھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. دو موقعوں پہ اللہ کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہے. ایک عیش میں، ایک تیش میں. ایک جب عیش کا عالم ہو اللہ یاد بھی رہے، اور جب تیش ہو پورا غصہ. دو عالموں میں اللہ یاد بھی رہتا، ایک عیش میں ایک تیش. اور اگر موت سامنے آ جائے پھر بھی اللہ یاد بھی رہے. انسان گھبرا جاتا، پریشان. مگر جنہیں اللہ یاد ہو انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ نہیں گھبراتے. یہ لمبا مضمون میں نے سمیٹ دیا کیونکہ میرے بس کا نہیں سارا مضمون سنانا. آپ ہی ایمان سے بتائیں. ایک گھر ہے، اس گھر میں دو آدمی ہیں. ایک کا سن 53 سال ہے، ایک کا سن 19 سال ہے. توجہ ہے نا ان میں؟ اب جینے کے دن کس کے ہیں؟ 19 سال والے کی. زندگی کسے چاہیے؟ 19 سال والے کو. الجھب فکر عمر کس کی ہے؟ 19 سال والے کی. عیش کے زمانہ کس کا ہے؟ 19 سال والے کا. 53 سال والا زندگی پوری کر چکا، بڑا تجربہ کار ہو گیا، ہر شخص سے واقف ہو گیا. رات کا وقت اچانک وہ 53 سالہ بزرگ اس 19 سال والے سے کہتا ہے کہ برخوردار آج گھر میں بڑا خطرہ ہے. ایمان سے کہو جب 53 سال والا آدمی کہے خطرہ ہے تو 19 سال والا کہے گا جی پھر کیا ہوگا؟
کچھ ذرا گھبرانا چاہیے نہیں. وہ 53 سالہ بزرگ کہتا ہے گھر میں بڑا خطرہ ہے، اور اتنا خطرہ ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. سمجھے آپ؟ یہ 53 سالہ بزرگ کہتا ہے کہ خطرہ اتنا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور 19 سال والے کو کہتا ہے کہ تم یہیں رہو، کیوں خطرہ ہے؟ اگر وہ 19 سالہ کہہ دے کہ میں تو نہیں رہتا، خطرہ جو ہے، تو کوئی دنیا کا عقل مند انسان اس کے انکار کو برا نہیں کہہ سکتا. تو کہہ سکتا تھا میں تو نہیں رہتا جناب، آپ جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گا. مگر دنیا حیران ہو گئی جبکہ 19 سال نے کہا کہ قبلہ خطرہ ہے کہ ہاں آپ جا رہے ہیں، ہاں میں یہیں رہوں، ہاں یہیں پہ رہتا ہوں. رہنے کی بات نہیں، خطرہ بہت خطرہ ہے بہت. نہ رہنا، ہوشیار نہ رہنا. کیوں خطرہ ہے؟ سنا آپ نے؟ ہوشیار نہ رہنا کیوں خطرہ ہے؟ چوکس نہ رہنا کیوں خطرہ ہے؟ کیا کرنا؟ بے خبر سو جانا کیوں خطرہ ہے؟ دیکھا آپ نے عجیب بات ہے یا نہیں؟ گھڑی میں سوتا ہوں، کیوں نہیں؟ وہاں نہ سو، وہاں خطرہ نہیں. نہ آؤ میرے بستر پہ سو جہاں خطرہ ہے. وہ بستر پہ لیٹ گیا جہاں خطرہ تھا. کیا کروں؟ سو جاؤ، کیوں خطرہ ہے؟ بچ چادر تان کے سو گیا. دیکھو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، صبح تک کروٹ نہ لینا، ایسے سونا یاد رکھے دنیا. سو گیا، گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کے یاد رکھنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. بڑے اطمینان سے سو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور 53 سالہ رسول رحمت للعالمین جس کا دنیا پہ روب تھا، وہ رات کو خطرے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک بات آپ سے پوچھ لوں، بات بڑھتی جاتی ہے یوں خامخواہ کو. بیٹے میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے لنگا فرینڈی کے قصائد پہ بڑا ناز. مجھے امام زمان نے بشارت دی تھی اس قصیدے کی، جبکہ میں پنجابی جانتا بھی نہیں تھا. اب تک یاد ہے مجھے وہ قصیدہ. بی بی عائشہ صدیقہ ہماری آپ کی ماں ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ ہماری سوئی دن میں کھوئی جاتی تھی، ہم ڈھونڈتے تھے نہیں ملتی تھی. رات کو جب رسول گھر آتے تھے تو گھر اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ وہ دن میں کھوئی ہوئی سوئی ہم تلاش کر نہیں سکتے. اس کے معنی ہوئے کہ رسول کا چہرہ ایک بہت بڑے گیس کی مانند روشن تھا، ہزاروں 100 پاور کا بلب روشن تھا، اتنا چہرہ روشن تھا. اب یہ بتاؤ مجھے کہ اتنے روشن چہرے والا آدمی جب گھر میں سوئے گا تو گھر سارا روشن رہے گا یا نہیں؟ اور جب جائے گا تو گھر میں تاریکی ہو جائے گی. تو اسے ضرورت ہے یا نہیں ایسے شخص کی اسے اپنی جگہ چھوڑ جائے تو روشنی میں کمی نہ آئے؟ اسی طرح روشنی رہے جس طرح رسول کے رہنے سے. اور جب گھر سے جائے گا رات کو چھپ کے، تو چھپ کے کیسے جائے گا؟ وہ تو روشنی بتا دے گی وہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا. اب ہاتھ میں لالٹین لے کے رات کو چھپ کے جائے تو روشنی بتا دے گی، چہرے کی روشنی فوراً پکڑوا دے گی وہ گیا وہ گیا. تو ضرورت ہے یا نہیں کہ اب جائے تو کوئی ایسا تاریکی ساتھ لے لے کہ روشنی کچھ پائے چلی جائے؟ پتہ نہیں آپ نے کوئی سوچا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں کیا. باہر میں چلے گئے اور سونے والا سو گیا. قصہ مختصر کر دوں. رسول میں ساتھی کے غار میں بیٹھ گئے جا کر، اور سونے والا بستر پہ سوتا رہا. جب رسول کے پاس وحی آ گئی کہ سنتے بھی ہو یہ سونا ہمیں بہت پسند ہے، آج کا سونا کھرا سونا ہمیں بڑا پسند ہے. ہم نے تول کے دیکھا ہے پورا 12 ماشے، نہ 13 ہو سکے نہ 11 رہ. یہ سونا ہم خریدنا چاہتے ہیں، تم ذرا درمیان میں آ کے قیمت طے کرا دو. رسول نے وہیں غار سے بیٹھے بیٹھے آواز دی
سونے والے، او بھائی سونے والے کیا ہے؟ او بھائی سونے والے قبلہ کیا ہے؟ او بابا ذرا ٹھہر بات کرنے دے. او بھائی سونے والے، کیا سونا بک رہا ہے؟ بول بیچتا ہے؟ بیچتا ہے. قبلہ آپ کی مرضی، آپ جانے. نہیں تیری منتو بول بیچتا ہے؟ سونا بک رہا ہے، بیچتا ہے. یہ تقریر کبھی میں کیا کرتا تھا درگاہ شاگرد، ایک میٹ گواہ ہے اس کی، اب تو مجھ سے ہو نہیں سکتا. تو بھائی بیچتا ہے بولنا، خاموش کیوں ہو گیا؟ جی ہاں بھائی. کیا قیمت لے گا؟ بول کیا لے گا؟ قیمت کیا لے گا؟ او بابا تو شور نہ کر، ذرا ٹھہر بات کرنے دے. ہاں کیا قیمت لے گا؟ بول قیمت کیا ہے؟ کہ قبلہ خریدار کون ہے؟ کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، مالکوں کا مالک خود اللہ خریدار ہے. تو قبلہ جب اللہ خریدار ہے تو قیمت پہ جھگڑا کیسا؟ یہ فقرہ جو میں کہہ رہا ہوں قیمت کے لیے، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کہا اور میرے بعد جو کہے گا وہ میرا فقرہ کہے گا. اس کی قیمت میں اسی سے لوں گا جس کا ذکر ہے. قبلہ اگر اللہ خریدار ہے تو پھر قیمت پہ جھگڑا نہیں کرنا. کہہ دو اس سے میں حاضر ہوں، سونا حاضر ہے، قیمت جو تیری مرضی ہو دے دی. قیمت تیری مرضی، جو تیری مرضی ہو دے دی. فیصلہ ہو گیا، مرضی قیمت ہو گئی، بیچ دیا. قصہ طویل ہے. قبلہ یہ مرضی قیمت مجھے دلوائیں کہ نا قیامت میں ملے گی، ادھار بھی قیامت کا. اب بڑے کی بات تھی، ضد کر نہ سکے کہ اچھا قیامت میں صحیح، پر سودا پکا کرنے کے لیے بطور بیانہ اب بھی کچھ مل جائے. میں کہا ہاں مرضی تیری قیمت ہے، تو قیامت میں ملے گی. بیانے کے طور پر جنت دیتے ہیں، جنت اس کی قیمت نہیں تھی، یہ اس کو بطور بیانے کے لیے. اب جو صبح کو سوتا اٹھا تو جنت کا مالک تھا، بیانے میں جو ملی تھی. سال بھر کے بعد ہوئی شادی، بڑے گھر کی لڑکی آئی، دولہا کے پاس منہ دکھائی دینے کو کچھ نہیں تھا، بس وہی اس دن رات کی ملی ہوئی جنت تھی، وہ صبح کو بیوی کے نام کر دی. خریدی شوہر نے اور خاتون نے جنت بیوی، جنت کی خاتون ہو گئی. جنت نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد بھی تو بچے مالک ہوں گے، اس نے زندگی میں بچوں کے نام کر دی. رسول نے رجسٹری کر دی. رجسٹری کی عبارت تھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جنت کے بادشاہ ہیں. باپ نے خریدی، ماں خاتون بنی، بیٹے بادشاہ بن گئے جنت کی. توجہ ہے نا حضور. اور دہلی کے مشہور علمی خاندان کے فرد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ازالۃ الخفا کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنت کا جو صدر دروازہ ہے جس سے سب جنتی داخل ہوں گے، اس صدر دروازے پہ اللہ نے بڑے جلی حرفوں میں لکھ دیا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین. جو مالکوں کے نام ہیں جو لکھے ہوئے. اب مجھے بتاؤ چلو گے جنت؟ تمہیں جانا ہے جنت؟ جاؤ گے نا؟ بولو. ڈھیلی ڈھیلی بات نہ کرو. ہم نے گئے تو اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ اور چلو گے نا؟ جائیں گے نا؟ ضرور جائیں گے. ہم ہی جائیں گے، ضرور جائیں گے. ساری دنیا کے مسلمان جائیں گے جنت میں، خواہ وہ کسی فرقے کے ہوں. جب جنت کے صدر دروازے پہ پہنچیں گے سب مسلمان، آپ دیکھیں گے نام لکھے محمد علی فاطمہ حسن حسین. باقی مسلمان بھی دیکھیں گے.
پڑھ رہا ہوگا، زیدی پڑھ رہا ہوگا، چلو جلدی چلے جنت میں۔ بات ختم ہو گئی، اب میں تھک گیا، اب میں زیادہ بول نہیں سکتا۔ مولا آپ نے بستر پہ لیٹ کے پورے اطمینان کا مظاہرہ کیا، ہم آپ کے ادنا غلام ہیں، آپ کے اس اطمینان پہ ہماری جانیں قربان۔ سبحان اللہ، اس کی کوئی مثال نہیں۔ مگر مولا ہم پوری گستاخی کی معافی مانگتے ہوئے بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ قبلہ بچھے ہوئے بستر پر شام کو کھانا کھا کے پانی پی کے اپنے گھر کے اندر سو جانا اطمینان سے بے شک بڑی بات ہے، مگر قبلہ معاف کرنا، تیروں کے بستر پر لاکھوں دشمنوں تیروں کے بستر پہ آرام سے، اس اطمینان کی بھی کوئی مثال ہے دنیا، اس اطمینان کی بھی کوئی نظر۔ باپ نے مرضی لے لی، گھر کے بستر پہ سو کے بیٹے کے لیے اللہ آج تک تلاش کر رہا ہے کسی کیا دوں، اللہ کے خزانے میں بھی نظر نہیں آتا کسی کیا دوں، تو تیروں کے بستر پہ آرام سے سو گیا۔ یا اللہ مجھے سوائے تیرے کوئی یاد نہیں، میں اس تیروں کے بستر پہ آرام سے سو رہا ہوں۔ یا اللہ میری تمنا یہ ہے کہ حلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، دل میں ہو، لب پہ ہو ذکر تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ ایسا انسان بھی کوئی دنیا میں آئے؟ اللہ نے کہا اتنے بڑے اطمینان سے سونے والے تیروں کے بستر پر سینکڑوں زخموں کی حالت میں، اور تو کچھ میرے پاس ہے نہیں، باپ کو مرضی دی تھی تجھے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں، اب تو میرا اور میں تیرا، تو نے میرا ذکر کیا میں تیرا ذکر کروں گا، تو نے میرے ذکر میں جان دے دی میں تیرے ذکر کو زندہ رکھوں گا۔ اب اس انسان کا ذکر اللہ زندہ رکھے ہوئے ہے، کسی کو دنیا میں اتنے ذکر بتاؤ، کسی کے کسی رسول کے، نبی کے، بادشاہ کے، شہنشاہ کے، کسی کے اتنے ذاکر کسی کو نصیب نہیں ہوئے، اتنے دربار دنیا میں کسی کے نہیں لگے، اتنے گھر کسی کے نہیں بنے۔ اگر آج 1,24,000 پیغمبر اپنی امتوں سمیت آ جائیں، سارے اپنی اپنی امتوں کو بھی لیے ہیں، تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے، اتنے لنگر ہیں کہ سب کو کھانا کھلا سکتا ہے، اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پانی پلا سکتا ہے، اتنے والنٹیئر ہیں کہ سب کی خدمت کرا سکتا ہے۔ اور اگر حسین اپنے سارے دیوانوں کو لے کر آ جائے کسی نبی کے پاس، اتنے ذاکر کسی کو نہیں، اتنے دربار کسی کے نہیں۔ خدا بند عالم آپ لوگوں کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے اللہ نے آپ کو کہ آپ حسین کے درباری ہیں، حسین کے دربار میں آتے ہیں، بڑا میوے سے دربار ہے اور درباری بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ ان مجلسوں کو قبول فرمائے، اللہ اس درگاہ کو قیامت تک آباد رکھے، خدا خاندان شاگرد دیش کی عزت و آبرو اور رفعت و فقت کو قیامت تک قائم رکھے، اور یہ درگاہ ہمیشہ آباد رہے، یہ مجلس سے قبول ہوتی ہے۔ خدا وند عالم فضل فرمائے، کرم فرمائے، واقع محمد والا